Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is me, Muhammad Asif Zib, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Heber Medical University. Dear viewers, today I am going to discuss an important topic, which topic is related to research. کہ جب ہم ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں تو ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے ڈیٹا کو انالائز کرنا پڑتا ہے. تو ڈیٹا انالائز کرنے کے لیے مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہیں اور اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں. اور ڈیٹا انالائز ریسرچ میں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اینڈ دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ از ٹو ہاؤ ٹو انالائز یور ڈیٹا. تو ڈیٹا انالائز کرنے کے لیے آپ کے پاس جو بھی ویریبلس ہے ان ویریبلس کو آپ سافٹ ویئر کے تھرو انالائز کرتے ہیں اور اس سافٹ ویئر کا نام ہے ایس پی ایس ایس سافٹ ویئر. ایس پی ایس ایس سافٹ ویئر آپ کے لیے ڈیٹا کو انالائز کرتی ہیں, لیکن یہ ڈیٹا سافٹ ویئر انالائز کرتے ہیں, لیکن سافٹ ویئر کو جو کہ ایس پی ایس ایس سافٹ ویئر ہے, اس سافٹ ویئر کو آپ نے سب سے پہلے ایجوکیٹ کرنا ہے. اس کے مطابق پھر یہ سافٹ ویئر آپ کی ڈیٹا کو انالائز کرتی ہیں. ناؤ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ویریبلس کون سے ہیں. جیسے کوئی بھی ویریبلز ہو, ایکسپیریمنٹل ڈیٹا ہو یا کوئی سروے ہو, کوئی بھی ڈیٹا ہو, تو آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے ایس پی ایس ایس میں. تو ایس پی ایس ایس کا یہ مین پیج ہے, جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں. اس میں دو قسم کے پیجز ہیں, ایک ہے ویریبل ویو اور ایک ہے ڈیٹا ویو. تو ویریبل ویو میں آپ اپنے ڈیٹا کو, جو آپ کے ویریبل سے آپ اس کو پٹ کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایس پی ایس ایس کو ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے ویریبلس کے تھرو. ڈیٹا ویو میں ہم پھر ان ویریبلس کو ویو کرتے ہیں اور اس میں ڈیٹا کو پٹ کرتے ہیں. پھر اس جو بھی ہم نے ڈیٹا جو ہمارے پاس ہے, چاہے سروے ہو یا ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ہو, تو سب سے پہلے ہم کچھ ویریبلس لیتے ہیں اور ان ویریبلس کو ایس پی ایس ایس میں پٹ کرتے ہیں. تو لیٹ سپوز میرے پاس ایک ویریبل ہے ایج. تو جو ہی میں ایج ویریبل انٹر کر لیتا ہوں, اس کے بعد آ جاتا ہے نیومیریکل. نیومیریکل میں جب ہم اس آپشن کو کلک کرتے ہیں تو مختلف قسم کے ہمارے پاس اور بھی آپشن آ جاتے ہیں, جیسے کوما ہے, ڈاٹ ہے یا سائنٹیفک نوٹیشنز ہیں. تو ہمیں چونکہ ویریبلز میں ہمیں نیومیریکل چاہیے تو ہم اس کو نیومیریکل ہی رہنے دیتے ہیں. وڈ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں, جیسے 9, 8, 10 مختلف, تو ہم اس کو 8 ہی رہنے دیتے ہیں. ایج میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ویریبلز میں ڈیسیمل ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل 95.5 یا 95.6. تو اگر ڈیسیمل اس میں ہے تو آپ اس کو ڈیسیمل کو رہنے دیں. اگر ڈیسیمل نہیں ہے تو آپ اس کو 0 کر دیں. اگر ڈیسیمل ہے تو آپ اپنے ویریبلز کے لحاظ سے اس میں ڈیسیمل کو انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں. تو ایج کو میں رہنے دیتا ہوں, ڈیسیمل میرے پاس 0 ہے. یہ ہے لیبل کا آپشن. لیبل کے آپشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں تو یہ لیبل مجھے اس ڈیٹا میں جس طرح میں نے انٹر کیے ہیں اس میں آ جائے گا. فار ایگزامپل میں اس کو کرتا ہوں کیپٹل اسمال اے سے, یہ ایج. یہاں پر حالانکہ ایج کیپٹل اے سے لکھا ہوا ہے, لیکن جب ڈیٹا انالائز ہوگی تو یہ اسمال اے کے لحاظ سے آئے گی. ایک اور چیز ڈیٹا انٹری میں, فار ایگزامپل میں ایڈ کر لیتا ہوں کہ 2 ورڈز کی کمبینیشن کوئی ڈیٹا میرے پاس ہے, جیسے لیب انسٹرومنٹ. تو جو ہی میں اس نیم میں یہ انٹر کرتا ہوں تو اسپیسیز مجھے کہتا ہے کہ یہ انلیگل کریکٹر ہے, مینس کہ آپ نے اس پہ اسپیس دی ہے. تو اس میں ہم اسپیس نہیں دیں گے. جب میں اس کو اسپیس اس سے ہٹا دیتا ہوں تو پھر یہ آپشن لے گا, فار ایگزامپل لیب انسٹرومنٹ. اب یہ ایس پی ایس ایس نے لے لیا. تو لیبل کا فائدہ یہ ہے کہ اب اگر میں اس میں ایڈ کر دوں لیب انسٹرومنٹ تو اب یہ ایس پی ایس ایس لے لے گا. تو جب ڈیٹا انالائز ہوگا تو اس کمبینیشن سے ڈیٹا انالائز نہیں ہوگا, بلکہ اس اسپیس کے ساتھ ڈیٹا پھر انالائز ہوگا اور یہ ہمارا لیبل ہوگا. اچھا, ویلیوز میں ویلیوز کی امپورٹنس ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس مختلف ایج گروپ کے انڈیویجولز موجود ہیں. تو میں جیسے 20 سے لے کر 60 ایئرز تک آپ کے پاس انڈیویجولز ہیں, تو ان کو میں کیٹیگرائز کر دیتا ہوں. کیسے کیٹیگرائز کریں گے؟ 20 سے لے کر 30 تک کے لوگوں کو میں ویلیو دے دیتا ہوں 1. پھر ویلیو 2, یہ 31 سے لے کر 40 تک کے جو اسٹوڈنٹس انڈیویجولز کے جو لوگ ہوں گے
40 تک یہ میرے پاس ویلیو 2 میں آ جائیں گی. یہاں پر میں نے ایڈیشن کر دی. پھر 41 سے لے کر 50 تک کے جو انڈیویجولز ہوں گے ان کو میں دے دیتا ہوں ویلیو 3. لیبل میں کروں گا اس کو 41 سے لے کر 50 تک اور اوکے. تو یہ میرے پاس یہ ہو گئے. مسنگ آپ اس کو نن رہنے دیتے ہیں یا اس میں کوئی ویلیو ایڈ کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، جو کہ ایک یونیک ویلیو ہوگی. تو یہاں پر لیٹ سپوز میں ایڈ کر دیتا ہوں یونیک ورڈ 199999. یہ میرے پاس یونیک ورڈ ہوگا مسنگ اگر کوئی ویلیو آئے گی. پھر اس کے بعد ہے ان نون. اب ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا ویریبل کون سا ہے، نومیریکل ہے، نومینل ہے یا آرڈینل ہے. تو یہاں پر مختلف قسم کے آپشنز ہیں. جیسے یہ اسکیل یہ موسٹلی نومیریکل ڈیٹا کے لیے یوز کی جاتی ہیں. آرڈینل اگر ہائٹ ہے جیسے لو اینڈ ہائی تو یہ آرڈینل ہے، آرڈرز میں ہیں، تو اس لیے ہم اس کو آرڈینل میں کر دیتے ہیں. نیم ہے فار ایگزامپل میل اور فیمیل یہ نیم ہے، تو پھر اس کو میئر میں ہم پھر اس کو نومینل کہیں گے اگر یہ نیمز ہیں فار ایگزامپل میل اور فیمیل ہے. اب چونکہ یہ اسکیل ہے اور یہ نومینل ہے تو اس لیے ہم اس کو اسکیل میں رہنے دیتے ہیں. اب جیسے لیب انسٹرومنٹ ہے، اگین ہم نے اس کو نومیریکل دیا. لیب انسٹرومنٹ میں ڈیسیمل کی ضرورت نہیں پڑتی تو ہم اس کو 0 کنسیڈر کریں گے. لیبل میں نے لیب انسٹرومنٹ کے تھرو کیا. اب لیب انسٹرومنٹ کون کون سے انسٹرومنٹ ہیں؟ اگر صرف ایک انسٹرومنٹ ہے، صرف آپ اس میں نام ایڈ کرنا چاہتے ہیں ڈیپینڈ اپان یور ڈیٹا اگین، تو آپ اس کو ویلیوز دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس صرف 3 انسٹرومنٹ ہیں تو آپ اس کو ویلیو دے دیں. اور یہ ویلیو یاد رکھیں، یہ ویلیو پھر آپ کو ریممبر ہونے چاہیے کہ یہ ویلیوز ہیں اور اس انسٹرومنٹ کو میں نے یہ ویلیو دی ہیں. تو لیبل میں کرتا ہوں اس کو 1 کو. لیٹ سپوز میرے پاس انسٹرومنٹ ہے سس مکس، اس کو میں نے ایڈ کیا. پھر دوسرا انسٹرومنٹ میرے پاس ہے HPLC انسٹرومنٹ ہے، اگین میں نے ایڈ کیا. تیسرا انسٹرومنٹ میرے پاس ہے کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو، فار ایگزامپل مائکرولیب انسٹرومنٹ ہے. تو یہ 3 یہ میرے پاس آ گیا. اب اگین آپ اس کو مسنگ میں ایڈ کر دیں 99. کوئی بھی یونیک ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں. اوکے. اب لیب انسٹرومنٹ چونکہ نیم سے ہے تو ہم اس کو اسکیل نہیں کریں گے، ہم اس کو نومینل کر دیں گے کیونکہ یہ نیم ہے. تو یہ ہمارے پاس آ گیا. اس ترتیب سے ہم ڈیٹا کو انٹر کرتے ہیں. اور بھی آپ کے پاس ہیں، فار ایگزامپل میں نے ایڈ کیا جنڈر ہے، جنڈر نومیریکل ڈیسیمل اس میں نہیں ہے، اس کو میں نے 0 کر دیا. یہ میرے پاس جنڈر ہے. اب یہاں پر ویلیو میں ایڈ کر دیتا ہوں 1. لیبل اس کو کر دیتا ہوں میل، ایڈ کیا میں نے. اسی طرح 2 لیبل کیا میں نے اس کو فیمیل سے، ایڈ کیا میں نے. یہ اگین یہاں پر میرے پاس آیا یہ نومینل ہے. اور مسنگ ویلیو میں ڈسکریٹ میں 99.9 یہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. یہ میرے پاس ڈیٹا انٹری ہے. اسی طرح اور بھی آپ ڈیٹا انٹری کر سکتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ویریبل سے. آپ کے پاس کوئی اسکور آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سروے آپ نے کنڈکٹ کی ہے، تو جو بھی سروے کے آپ کے پاس کوسچنز ہیں تو آپ کوسچنز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں 1 2 3 اور اسی طرح. پھر اس کے جو لکٹ اسکیل ہے، لکٹ اسکیل آپ کے پاس فار ایگزامپل ایگریڈ، ڈس ایگریڈ، اسٹرانگلی ایگریڈ اس طرح ہے تو آپ اس کے ویلیو میں ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ڈیٹا ویو ہے کہ یہ میرے پاس جو آیا ہے ایج ہے، انسٹرومنٹ ہے اور یہ جنڈر ہے. تو ایج چونکہ ہم نے کیٹیگرائز کیا. اب لیٹ سپوز میرے پاس کچھ ڈیٹا میں 20 سے لے کر 30 تک انڈیویجولز ہے، میں ڈیٹا انٹر کر رہا ہوں یہاں پر. تو میں اب اس میں ایج 25 ہے، تو چونکہ 20 اور 30 کے درمیان ہے تو میرے پاس تو آلریڈی ویلیوز ہیں کہ 22 30 ہیں، تو میں ایڈ کر لیتا ہوں اس ترتیب سے. ایڈ کیا میں نے، ٹھیک ہے. پھر انسٹرومنٹ میرے پاس کون سا ہے؟ لیٹ سپوز سسمکس انسٹرومنٹ ہے، تو سسمکس انسٹرومنٹ یہ ہے.
جینڈر میں میرے پاس میل ہے فیمیل ہے، تو یہ میں نے میل ایڈ کیا. اب اگر میں اس کو پریس کروں تو یہ 111، ٹھیک ہے. اب میں صرف 2 ایڈ کر دیتا ہوں، 2 ایڈ کر دیتا ہوں اور پھر 2 ایڈ کر دیتا ہوں. اب میں دیکھتا ہوں کہ 2 پہ کون سا آپشن تھا، تو یہ 31 to 40، یہ HPLC اور یہ فیمیل. اب آپ صرف ویلیو پٹ کریں. فار ایگزامپل میرے پاس جو اگین ایج گروپ تھا وہ 30 اور 40 کے درمیان ہے، تو ویلیو مجھے پتا ہے کہ 2 ہے، تو میں ایڈ کر لیتا ہوں. انسٹرومنٹ میرے پاس لیٹ سپوز تھا HPLC انسٹرومنٹ ہے. HPLC انسٹرومنٹ کا ویلیو کون سا تھا؟ لیٹ سپوز HPLC کا ویلیو میرے پاس 3 تھا. جینڈر میل ہے تو میل کے لیے میں نے 1 آپشن دیا تھا، لیبل کیا تھا 1 ویلیو جو تھی اس کی. اب میں دیکھتا ہوں کہ آیا میں نے انٹری ٹھیک کی ہے کہ نہیں، یہ دیکھتے ہیں. تو 31 to 40 مائکرو لیب اور یہ میل. تو ویلیو دینے کا فائدہ صرف یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ آسانی پیدا کر لیتا ہے. آپ اس پورے آپشنز کو دوبارہ نہیں لکھتے کہ یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے یا یہ مائکرو لیب ہے. آپ اس کو ٹائپ نہیں کرتے، جسٹ آپ نے 1 2 3 دبانا ہے، ایڈ کرنا ہے، اور اس کے لحاظ سے آپ کی جو بھی ویریبلز ہوگا وہ انٹر ہوگا. تو یہ ڈیٹا انٹری کا ایک شارٹ ٹیوٹوریل تھا. پھر اس کے بعد ہم ڈیٹا کو کس طرح انالائز کرتے ہیں. تو یہ انالائز کا آپشن ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا اس میں کیا چاہتے ہیں. آیا ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک ہم یوز کرنا چاہتے ہیں، جیسے فریکوینسی یا فریکوینسی ٹیبلز جس میں مین، موڈ، میڈین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشنز، یہ ہمارے پاس ہمیں ریکوائرڈ ہے ڈیٹا میں، تو ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں. یا اس میں ہم کون سا ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں، اس میں اپنے ڈیٹا میں ہمارا ڈیٹا کون سا ہے کمپیئر مین کے لیے. جیسے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہے، 1 سمپل ٹی ٹیسٹ ہے، انڈیپینڈنٹ سمپل ٹی ٹیسٹ ہے، پیئر سمپل ٹی ٹیسٹ ہے، یا 1 وے انووا ٹیسٹ ہے. یہ پھر ہم اپلائی کرتے ہیں ڈیپینڈ اپان اور ڈیٹا اور ڈیپینڈ اپان اور ویریبلس کہ آیا ہمارے ویریبلس ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں یا انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں، یا ہماری جو سروے وہ پری ٹیسٹ پوسٹ ٹیسٹ اسٹڈی ڈیزائن ہے، اس کے لیے پھر ہم پیئر سمپل ٹی ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں. تو ڈیپینڈ اپان کہ ہمارا ڈیٹا کون سا ہے اور ایکسپیریمنٹ ہم نے کون سا کیا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم ٹیسٹ اس پہ اپلائی کرتے ہیں. تو ٹیسٹ اپلائی کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم ایک اور ٹیوٹوریل اس پہ کریں گے. یہ تھا ہمارا ڈیٹا انٹری کا، تو کہ کیسے ہم نے اپنے ڈیٹا کو انٹر کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک شارٹ ٹیوٹوریل ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.